الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 سے غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ کی تفصیل ہے۔ غزوہ احزاب ہجری 5 شوال میں ہوا، جب مشرکین کے 10 یا 15 ہزار جنگجوؤں نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ جنگجو مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ یہودی بنو نذیر اور بنی قریظہ، جن کے ساتھ مسلمانوں کا صلح کا ایک معاہدہ تھا کہ ایک دوسرے کے دشمن کے ساتھ وہ تعاون نہیں کریں گے، انہوں نے اس معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی اور حملہ آور لشکر کے ابو سفیان کے ساتھ تعاون کیا۔ مسلمان صرف 3000 تھے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر عمل کرتے ہوئے مدینہ کے شمال مغرب میں جہاں سے دشمن کے حملہ آور ہونے کا خطرہ تھا، اس راستے میں خندق کھودی گئی۔ اسی لیے اسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے اور غزوہ احزاب بھی، کیونکہ جس لشکر نے مدینہ پر چڑھائی کی تھی اس کے اندر مختلف جماعتیں اور مختلف قبائل شریک تھے۔ ان جنگجوؤں نے تقریباً 1 ماہ تک مدینے کا محاصرہ کیا اور پھر نعیم بن مسعود غطفانی کی کوشش سے یہود اور قریشی اور غطفانی لشکر کے درمیان پھوٹ پڑ گئی۔ اللہ کی طرف سے انہی دنوں طوفانی آندھی بھیجی گئی، جس کی زد میں ان کے خیمے اکھڑ گئے، جانور بدک گئے اور ان کے عزائم پست ہو گئے۔ پھر قریش اور غطفان اور دوسرے قبائل اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے بغیر راہ فرار اختیار کر گئے۔ ابو سفیان اور اس کے حمایتیوں کے چلے جانے کے بعد مسلمانوں نے بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا اور انہیں ان کی عاشقنی کی عبرتناک سزا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ان دونوں غزوات کا حال اور منظر بیان فرمایا ہے اور مسلمانوں کو بشارت سنائی ہے کہ ان قریب انہیں مزید فتوحات حاصل ہوں گی۔ چنانچہ مسلمانوں نے نہ صرف فارس اور روم بلکہ 20 ملک اور سینکڑوں شہر فتح کیے، اور انشاءاللہ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط اور دل میں ایمان راسخ ہو جانے کے بعد پورے عالم کو فتح کریں گے۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیشن گوئی پوری ہو کر رہے گی کہ میں نے اپنے آخری رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ دین اسلام کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دوں۔ فرمایا یہ غلبہ یقینی ہے اور کسی صاحب ایمان کو اس کے اندر شک نہیں ہونا چاہیے۔
بظاہر حالات مخالف ہیں، لیکن جب اس پیشن گوئی کے پورا ہونے کا وقت آئے گا تو انشاءاللہ حالات بھی موافق ہو جائیں گے اور افراد بھی مہیا ہو جائیں گے جو اپنے اخلاق اور اعمال کے اعتبار سے پہلی صدی کی مسلمانوں کی یاد جو ہے وہ تازہ کریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد کے والے رکوع میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی پیروی کرنے کا سبق دیا ہے، اور فرمایا کہ جو لوگ اپنی آخرت بنانا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور سنت کی پیروی کریں۔ پھر بتایا کہ دشمنوں کے اس متحدہ محاذ کو دیکھ کر کے مومنین جو جہاد کا ارمان رکھتے ہیں یہ بولے کہ یہ وہ وقت ہے جس کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے وعدہ کیا تھا، اور ایمان والوں کا ایمان جو ہے وہ تر و تازہ ہو گیا، اللہ کے سامنے تسلیم اور رضا کا جذبہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ یہودیوں کے دو مشہور قبیلے بنو نذیر اور بنو قریظہ نے بھی مشرکوں کی امداد کی تھی، اس لیے ان کی سرکوبی کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں چل پڑے اور لوگوں کو نماز بھی محلہ بنو قریظہ میں پڑھنے کا حکم دیا۔ یہودی قلعہ بند ہو کر بیٹھے رہے اور آخر کار صلح کے خواہش مند ہوئے، اور اہل کتاب کے اپنے ہی قانون کے روح سے ان کو جلاوطن کیا گیا۔ تو اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس رکوع میں کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے مشرکین کی مدد کی تھی ان کو مسلمانوں نے اللہ کی مدد سے قلعوں سے نیچے اتارا، اور اللہ نے ان کے گھر بار کا مسلمانوں کو مالک بنا دیا۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اس میں ازواج مطہرات کے متعلق بیان فرمایا گیا ہے کہ دنیاوی جاہ و مال تو چند روزہ چیزیں ہیں، اب اگر ان فانی چیزوں کی وہ طالب ہیں تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ تمہیں کچھ مال اسباب دے کر بحسن و خوبی رخصت کر دیا جائے، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور آخرت کی دلدادہ ہو تو تمہارا اجر عند اللہ محفوظ ہے۔ اس آیت کو آیت تحییر بھی کہتے ہیں۔ ازواج مطہرات نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ کی فتوحات کے بعد نفقہ بڑھانے کا ایک جائز مطالبہ کیا تھا، لیکن یہ ازواج مطہرات کی شان کے لائق نہیں تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو نازل کر کے ازواج مطہرات کو اختیار دے دیا کہ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں اور اپنی اس سوچ کو بدلیں، اور اگر دنیا کی زیب و زینت کو اختیار کرنا چاہیں تو پھر ایسی صورت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ لیکن قربان جائیے امہات المؤمنین امت کی ماؤں پر کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کو اختیار کیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہیں، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ساتھ ہی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی روحانی ماؤں کی قدر اور ان کے ناموس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد 22واں سپارہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس سپارے کے شروع میں بھی ازواج مطہرات کے لیے چند ہدایات ہیں۔
یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے مقام کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، کہ اے نبی کی بیویوں، تمہارا مرتبہ اور مقام عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ تمہارا مرتبہ اور مقام عام عورتوں سے بڑھ کر کے ہے۔ اس لیے اگر وہ تقوی اختیار کریں تو ان کا ثواب بھی دگنا ہے، اور اگر خدا نخواستہ گناہ کریں گی تو عذاب بھی دگنا ہوگا۔ یہاں پھر انہیں ازواج مطہرات کو 6 ہدایات دی گئی ہیں۔ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو ان کے ساتھ نزاکت سے جان بوجھ کر کے بات نہ کریں، وگرنہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس شخص کے دل میں مرض ہے تو اس کے دل میں طمع اور لالچ پیدا ہوگی۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر قرار کے ساتھ رہیں، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، قدیم جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ دکھاتی پھریں، واقمن الصلاۃ، نماز کی پابندی کریں، وآتین الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں، وآتین اللہ و رسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ یہ ہدایت اگرچہ ازواج مطہرات کو ہیں، لیکن اس کے اندر امت کی تمام عورتیں جو ہیں وہ ازواج مطہرات کے ضمن میں امت کی ساری عورتیں اس ہدایت کے اندر شامل ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، مذکورہ ہدایات پر عمل کرنے کا فائدہ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ازواج مطہرات سے اللہ تبارک و تعالی گندگی کو دور رکھ کر ایسی پاکیزگی عطا فرمائیں گے جو ہر طرح سے مکمل ہوگی۔ سیاق و سباق ماقبل اور مابعد میں ازواج مطہرات ہی کا ذکر چل رہا ہے، اس لیے ازواج مطہرات تو اہل بیت کا براہ راست مصداق ہیں، اور اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اہل بیت میں پہلے پیغمبر کی بیویاں آتی ہیں، پھر پیغمبر کی اولاد، اور پھر اولاد کی اولاد، اور پھر داماد شامل ہیں۔ آیات کے سیاق و سباق اور ماقبل اور مابعد سے ازواج مطہرات تو اہل بیت کا براہ راست مصداق ہیں، جبکہ عموم الفاظ اور صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہن، اور ان کی اولاد، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے رکوع کے اندر فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ اس رکوع میں پہلے ان مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ کی مغفرت اور قیامت میں بڑے اجر کی بشارت دی گئی ہے کہ جن لوگوں کے اندر یہ 10 خوبیاں پائی جائیں گی، جو مرد یا عورت اللہ پر پختہ ایمان رکھے اور اللہ کی اطاعت گزار ہوں، جو مرد یا عورت قول کے پکے اور سچے ہوں، اور جو مرد اور عورت رائے حق میں پیش آنے والی مصیبتوں کو صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ برداشت کریں، اور جو مرد اور عورت اللہ سے ڈرنے والے ہوں، جو مرد اور عورت صدقہ خیرات کرتے رہتے ہوں، اور جو مرد اور عورت زنا سے دور رہیں، اور جو مرد اور عورت ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں،
اور پھر اس رکوع میں یہ تعلیم دی کہ کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مل جانے کے بعد پھر اس کے کرنے یا نہ کرنے میں اپنا جو ہے اختیار سمجھے۔ فرمایا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کا نکاح اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ کرنا چاہا تو حضرت زینب اور ان کے بھائی عبداللہ بن جحش کو یہ بات ناگوار گزری، کیونکہ حضرت زید آزاد کردہ غلام تھے، جبکہ حضرت زینب قریشی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، تو صاف ظاہر ہے کہ اونچے خاندان والی عورت کا ایک آزاد کردہ غلام سے نکاح معیوب سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی یا اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ فرما دیں تو پھر کسی مومن اور مومنہ کی شان کے لائق نہیں کہ وہ اس فیصلے کو قبول نہ کریں۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد دونوں بہن بھائی نے سر تسلیم خم کر لیا اور نکاح کے اوپر راضی ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذکر فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دیا، لیکن چونکہ زینب بنت جحش اونچے خاندان سے تھیں اور حضرت زید آزاد کردہ غلام تھے، اس لیے ان کی آپس میں نہیں بنی اور ان بن رہتی تھی۔ بالآخر حضرت زید نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب کو طلاق دینے کے لیے مشورہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈریں اور طلاق نہ دیں اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے یہ بات بتا دی تھی کہ ان دونوں کے درمیان میں طلاق ہوگی، اور اس کے بعد آپ اللہ کے حکم سے حضرت زینب سے نکاح کریں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اظہار نہیں فرما رہے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہونے سے مخالفین کو اعتراض کا موقع مل جاتا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ جو ہے نکاح کر لیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ اس ڈر سے اس بات کا اظہار نہیں فرما رہے تھے، اس لیے کہ جاہلیت کے زمانے سے یہ بات چلی آ رہی تھی کہ لے پالک کی بیوی سگی بہو تصور کی جاتی تھی، اس لیے حضرت زینب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنے سے جھجک محسوس کر رہے تھے کہ لوگ طعنہ دیں گے کہ بہو سے نکاح کر لیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور وہ رسول ہیں کہ جن کے اوپر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ اور لے پالے کے متعلق جو بیان فرمایا گیا پہلے رکوع کے اندر، تو فرمایا کہ لے پالک بنانے سے کوئی سگا باپ جو ہے وہ نہیں بن جاتا،
اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کے سگے باپ نہیں ہیں کہ ان کی وہ بیوی جن کو انہوں نے طلاق دے دی ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ حضرت زینب سے نکاح فرما لیں اور اس جاہلانہ رسم کو توڑ کر کے اسلام کی تعلیم امت کو بتا دیں، ورنہ اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ خاتم النبیین کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں جس کے ذریعے سے اس جاہلانہ رسم کو جو ہے وہ مٹایا جائے۔ اس لیے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلاق کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح فرما لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین سے عقیدہ ختم نبوت بھی بیان فرما دیا۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا بھی ضروری ہے اور آخری نبی ماننا یہ بھی ضروری ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے مگر آخری نبی نہ مانے تو ایسا انسان بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔